السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو کو دیکھ کر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھروسہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورے اعتماد اور ایمان کا بڑھوتری ہو جائے گی۔ ہوا یوں کہ اللہ نے جہاز 2 بار موڑ دیا۔ ایک حاجی صاحب حج کے لیے نکلے تھے، اس حاجی کے بنا جہاز اڑ ہی نہ سکا، اس حاجی کے بنا جہاز اڑ ہی نہ سکا۔ اب دیکھیں گے اس ویڈیو میں اللہ کا کرشمہ۔ اب بھی جس طرح صحابہ اکرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر غیبی امداد اور مدد ہوا کرتا تھا، آج بھی ہے، لیکن شرط ہے پکا سچا ہم سب کا ایمان ہو جائے۔ اللہ کی مدد آج بھی ہے اور صحابہ اکرام سے 50 گنا زیادہ اب مدد ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، دیکھیے ہوا یوں، پورا وستار سے، پورا ترتیب سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جیسا اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو رکھیں گے، جیسی ہماری بانڈنگ اللہ کے ساتھ ہوگی، جیسا یقین، ایمان، جیسی نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ ویسے ہمارے ساتھ فیصلے کرے گا۔ صحابہ اکرام کے جو ایمان افروز واقعات ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ایسے اللہ کی مدد آئی، ایسے ایک واقعہ پیش آ گیا، غیب سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، تو وہ کوئی واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت میں پیش آئے، اور وہ واقعات اس لیے ہم لوگوں کو سنائے جاتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں تو تاکہ ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، ہمارا ایمان اور یقین اللہ کے ساتھ مضبوط ہو۔ جو مدد صحابہ اکرام کے ساتھ آئی وہ آج بھی ہمارے ساتھ آ سکتی ہے اور آتی ہے۔ ایک واقعہ لیبیا کا جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شیئر ہو رہا ہے، وہ واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا کہ دیکھو، اگر اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہو، ایسا اللہ کے پر یقین ہو، ایسی مضبوط نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد آج بھی بھیج سکتا ہے اور بھیجتا ہے۔ ایک شخص جس کا نام عامر المہدی ہے، اس نے اس سال حج پر جانے کا ارادہ کیا اور یہ اپنے گروپ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا۔ لیبیا کے ایئرپورٹ پر جب یہ پہنچا تو اس کے گروپس کے سارے لوگ جو ہیں نا، وہ امیگریشن چیک کر کے جہاز میں بیٹھ گئے۔ فلائٹ سامنے ہے، امیگریشن چیک پر ان کے ڈاکومنٹس میں کچھ پرابلم آ گئی۔ ان کے نام کے آگے لگا ہوا تھا القذافی۔ آج کے اخبار میں یہ خبر لکھی ہوئی ہے کہ معجزاتی طور پر حج پر جانے کی کہانی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، اور حقیقت بات ہے، اس واقعے نے ایمان کو تازہ کر دیا۔ یہ واقعہ، یہ پوری کہانی سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اللہ سے محبت بڑھ جائے گی کہ دیکھو، اللہ سے امید تو رکھو، اللہ تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا، تمہارے سارے کام اللہ بنا دے گا۔ ایمان اور یقین تو رکھو، اللہ پر ایسا بھروسہ تو رکھو، بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوا کہ اب امیگریشن پر ان کے ڈاکومنٹ میں پرابلم آئی، ان کے نام کے آگے قذافی لگا ہوا تھا۔ اب وہ ڈاکومنٹ کی پرابلم سالو ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ فلائٹ ٹیک آف کر گئی، فلائٹ اڑ گئی۔ یہ دیکھ رہے ہیں فلائٹ اڑ گئی۔ لوگوں نے کہا بھائی اب اس سال تو تم حج پر نہیں جا پاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ارادہ کر کے نکلا ہوں اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ میں حج پر جاؤں گا، اللہ مجھے اپنے گھر پر بلائے گا، میں اسی سال حج کروں گا، چاہے کچھ ہو جائے، میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ ایمان تھا، اللہ سے مضبوط محبت تھی، بانڈنگ اللہ کے ساتھ مضبوط تھی، نیت مضبوط تھی۔ لوگوں نے سمجھایا بجایا کہ دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو، فلائٹ چلی گئی بھائی، اب اگلے سال دیکھنا۔ یہ وہاں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ فلائٹ میں جو ہے نا کوئی تکنیکی پرابلم، کوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے فلائٹ کو دوبارہ ایئرپورٹ پر اترنا پڑ رہا ہے۔ وہ فلائٹ دوبارہ ایئرپورٹ پر اتری اور جو اس میں پرابلم کچھ تھی، اس پرابلم کو سالو کیا گیا۔ تو گروپ کے لوگوں نے درخواست کی پائلٹ سے کہ بھائی وہ ایک ہمارا ساتھی رہ گیا ہے، عامر المہدی القذافی، اس کو لے لو یار۔ پائلٹ نے انکار کر دیا۔ پائلٹ نے کہا نہیں بھائی، دروازے اب نہیں کھل سکتے، کیونکہ ایک بار فلائٹ کے دروازے بند ہو جائیں تو دوبارہ وہ کھولتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کھولیں گے۔ بہت کوشش کی گروپ کے لوگوں نے، لیکن پائلٹ نے انکار کر دیا۔ دوبارہ فلائٹ پھر ٹیک آف کر گئی، پھر اڑ گئی۔ عامر القذافی جو ہے نا، یہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا ان کے دل پہ گزر رہی ہوگی کہ جو بندہ فلائٹ جانے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو جاؤں گا، اللہ مجھے ضرور بھیجے گا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کیسے دعائیں مانگ رہا ہوگا۔ اور پھر حج کرنا، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا، اس کی تو وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر جانا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے، اللہ کا گھر میری آنکھوں کے سامنے ہوگا، خانہ کعبہ کا میں دیدار کروں گا، اس کو میں لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، وہ الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے، اس کو تو لکھا نہیں جا سکتا، بولا نہیں جا سکتا،
وہ تو بس خود ہی دیکھنے والا ہی احساس کر سکتا ہے کہ دل کی وہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب یہ کس کیفیت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ جہاز میں کچھ اور پرابلم ہو گئی ہے، اس پرابلم کی وجہ سے جہاز کو دوبارہ پھر ایئرپورٹ پہ آنا پڑ رہا ہے۔ اب دوبارہ جہاز پھر ایئرپورٹ پر آیا۔ جب دوبارہ جہاز ایئرپورٹ پر آیا تو سب حیران ہیں کہ بھائی یہ ایک بار گیا ٹیک آف کر کے، پھر واپس آ گیا، پھر دوبارہ گیا، اب دوبارہ پھر واپس آ رہا ہے۔ تو جب یہ دوبارہ واپس آیا تو پائلٹ نے، لوگوں نے پھر درخواست کی، تو پائلٹ نے کہا کہ بھائی اس بار تو عامر القذافی کو لے کے جانا ہے، بالکل لے کے جانا ہے۔ اور پائلٹ نے کہا، اس میں اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جہاز عامر القذافی کے بغیر نہیں اڑ سکتا۔ میں اس وقت تک اب جہاز نہیں اڑاؤں گا جب تک عامر سوار نہ ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ بھائی ایک بار میں لے کے اڑا، کیونکہ جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے تو اس کی پوری جانچ ہوتی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں تھی، جہاز اڑ گیا، پرابلم ہو گئی، تو یہ واپس آ گیا، چلو وہ پرابلم سالو ہو گئی، دوبارہ اڑا، پھر دوبارہ پرابلم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بندہ چھوٹا ہوا ہے اس کو لینا ہے۔ تو پائلٹ نے کہا کہ میں تو اس کو لے کے جاؤں گا۔ پھر وہ عامر کو خبر لگتی ہے کہ بھائی آپ کا بلاوا آیا ہے۔ یہ معجزاتی حج پر جانے کی جو کہانی ہے نا، سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے۔ اب اس کو جب بلایا جاتا ہے تو لوگ اس کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ نے آپ کو بلایا ہے، یہ پلین اڑا پھر واپس آیا، یہ اڑا پھر واپس آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بغیر یہ فلائٹ جو ہے نا وہ جا ہی نہیں سکتی ہے حجاز کے لیے، یہ مقدس حج کے سفر کے لیے آپ کے بغیر جا ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے ان کو بھی قبول کیا ہے، آپ کو بھی قبول کیا ہے، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہیں، تبھی تو یہ فلائٹ بار بار لوٹ کے واپس آ رہی ہے۔ پھر جو ہے نا ان کو پورے اعزاز اور محبت کے ساتھ ان کو روانہ کیا گیا۔ یہ آپ ویڈیو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عامر القذافی جو ہے نا لیبیا ایئرپورٹ پر جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، اور پھر دوبارہ سے جہاز ٹیک آف کرتا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ یہ وہ عجیب و غریب واقعہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آج بھی اللہ کی مدد ایمان اور یقین پر ایسے آتی ہے کہ اڑتا ہوا جہاز واپس آ جاتا ہے۔ آپ کے لیے مکمل طور پہ لکھ گیا کہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ فلائٹ ٹیک آف کر گئی ہے، جہاز کے دروازے بھی نہیں کھل سکتے، لیکن دیکھو دو بار جہاز واپس آ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی مدد۔ اور جب دل میں عشق ہو، دل میں محبت ہو اللہ کے گھر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندوں کو محروم نہیں کرتا بلکہ اس طرح سے نوازتا ہے۔ یہ پوری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے عامر القذافی کو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ پائلٹ بھی سمجھ گیا کہ ارے بھیا اس کو لے کے جاؤ، ورنہ یہ فلائٹ پتہ چلے کہ دوبارہ پھر آ گئی، چوبارہ پھر آ گئی، کوئی اور پرابلم ہوتی رہی تو اور لو، آ جاؤ بھئی آ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ، یعنی جب بندہ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ بندے کا یقین دنیا پر نہیں تھا، اللہ پر تھا۔ اڑتی ہوئی فلائٹ واپس آ سکتی ہے، اس کا یقین تھا، تو اللہ نے اس کے یقین کے مطابق فیصلہ کر دیا، اور وہ فلائٹ جو جا چکی تھی، اڑ چکی تھی، وہ واپس آ گئی۔ دنیا والوں نے کہا کہ نہیں جانے دیں گے، اللہ نے کہا کیسے نہیں جانے دو گے، لے کے جاؤ گے تو دوبارہ فلائٹ اڑ گئی، پھر واپس اس کو آنا پڑا، اور پھر پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ عامر القذافی حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اس واقعے نے لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیا ہے، اور پھر عامر القذافی جو ہے نا وہ مکے پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں، اور یہ بندہ پوری دنیا میں وائرل ہو گیا، پوری دنیا میں چھا گیا، دنیا میں بھی عزت اور اللہ کی نظروں میں بھی عزت۔ تو جو اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ بار بار فلائٹ آئی، یعنی اللہ تعالیٰ، اس بندے کی نیت اللہ کے ساتھ اور یقین اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فلائٹ کے رخ کو بھی موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے، لیبیا کے سوشل میڈیا جو یوزرز ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کے اللہ کے ساتھ حسن ظن اور مضبوط توکل اور خالص اللہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ عامر القذافی کرامتی طور پر حج پر چلے گئے۔ کسی نے لکھا کہ یہ ان کی اللہ کے ساتھ محبت کی بات ہے کہ ان کا حسن ظن اور اخلاص اور اللہ سے محبت کی بنیاد پر یہ ہوا کہ بار بار چھوٹ جانے کے بعد بھی یہ حج پر چلے گئے۔ کسی نے لکھا کہ المہدی کی ثابت قدمی اور اللہ پر کامل یقین رنگ لے آیا۔ کسی نے لکھا کہ ہمیں بھی ایسے ہی اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ نہیں ہوگا تو اللہ سے ہوگا، میں کیوں جاؤں ادھر ادھر، اللہ ہی کرے گا، ایسا یقین ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، کامنٹ باکس میں بتائیے کہ اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔